دو جرنیلوں کی ایک ایسی جنگ جس میں اب تک محتاط اندازوں کے مطابق 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ ان میں بچوں کی حالت سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ امداد تک رسائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ خواتین اور بچیوں کے خلاف جنسی تشدد اور ریپ کے واقعات۔ انفیکٹ اقوام متحدہ کے مطابق یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سوڈان کی، جہاں ایک سابق فوجی آمر کو ہٹا کر آنے والے 2 فوجی جرنیلوں کی لڑائی نے ملک کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ سطحی نظر سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خانہ جنگی یا سول وار کی ایک مثال ہے، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں۔ مبصرین اسے پراکسی وار بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی جنگ جو دوسرے طاقتور ممالک سوڈان میں لڑ رہے ہیں۔ آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سوڈان میں آخر کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ سوڈان میں ہونے والی اس خونریز جنگ کو بظاہر دنیا کی توجہ حاصل کیوں نہیں ہو رہی، اور کیا اس کے حل کی کوئی صورت نکلتی نظر آ رہی ہے؟ سوڈان سب سہارن افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کی سرحدیں سینٹرل افریقن ریپبلک، چاڈ، مصر، ایریٹریا، ایتھیوپیا، لیبیا اور جنوبی سوڈان سے ملتی ہیں۔ سوڈان اس سے پہلے بھی شدید لڑائی اور خانہ جنگی سے گزر چکا ہے، اور سوڈان میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابھی اسی سال 9 دسمبر کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے سوڈانی ملیشیا جنجوید کے ایک رہنما علی محمد علی عبد الرحمن کو، جو علی کشیب کے نام سے بھی مشہور تھے، 20 سال قید کی سزا سنائی۔ انہیں یہ سزا 2 دہائی پہلے ہونے والی خانہ جنگی کے دوران ہونے والے مظالم کے جرم میں سنائی گئی۔ علی کشیب اس وقت کے حکومتی حمایت یافتہ گروہ جنجوید کے ان رہنماؤں میں سے دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے جن کی سرپرستی میں دارفور میں 10,000 افراد ہلاک کیے گئے تھے۔ عبد الرحمن کی سزا پہلی مرتبہ اس بات کا اعتراف ہے کہ دارفور کے لوگ محض قبائلی تنازعات یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا شکار نہیں تھے، وہ ایک دانستہ مہم کا شکار تھے۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں 2011 میں ایک طویل لڑائی کے بعد جنوبی سوڈان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ BBC کی افریقہ کی نامہ نگار بابرا پلیٹ اشر اس سارے تنازع کو کور کر رہی ہیں، اور انہوں نے سوڈان کے معاملات پر کافی رپورٹنگ کی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے BBC کے پوڈ کاسٹ دی گلوبل سٹوری سے سوڈان کی لڑائی اور اس میں جنجوید کے کردار پر بات کی۔ Darfur is the western region of Sudan. دارفور سوڈان کا مغربی علاقہ ہے۔ یہ کافی وسیع خطہ ہے۔ یہ عرب قبائل کا گڑھ ہے، لیکن کچھ غیر عرب جیسا کہ سیاہ فام افریقی اور دیگر۔ ایک طرف اسے خرطوم کی مرکزی حکومت کی نظر اندازی کی وجہ سے پسماندہ خطے کی طور پر دیکھا گیا، اور دوسری طرف وہاں جنجوید کے نام سے جانے جانے والی ملیشیا تھی۔ یہ نسلی عرب ملیشیا تھی جو غیر عرب قبائل پر حملہ کر رہی تھی۔ ان حملوں کا آغاز وسائل، خصوصاً زمین کے حصول کی مہم کے طور پر ہوا تھا۔ آخرکار عرب قبائل نے بغاوت کر دی، اور پھر عمر البشیر کے فوجی رہنما نے اپنی جوابی حملے کے طور پر جنجوید ملیشیا کو ساتھ ملایا اور ان پر حملہ کر دیا، جو بہت خطرناک تھا۔ انہوں نے دیہاتوں کو جلایا، بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری، ریپ اور لوٹ مار کی۔ اس میں کم سے کم 3 لاکھ لوگ مارے گئے اور تقریباً 20 لاکھ بے گھر ہوئے۔ At least 300,000 people were killed and some 2 million displaced. ورلڈ بینک کے مطابق جنوبی سوڈان کی علیحدگی سے سوڈان کو ایک بڑا معاشی دھچکا لگا، جس کی بنیادی وجہ تیل کی آمدنی کا نقصان تھا، جو اس وقت سوڈان کی حکومت کی نصف آمدنی اور اس کی برآمدات کا 95% حصہ تھی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ 2013 میں حالات لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گئے، اور روٹی کی قیمت پر شروع ہونے والے مظاہروں نے آہستہ آہستہ اتنی شدت اختیار کر لی کہ 2018 میں آخرکار عمر حسن البشیر کے 30 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد ایک ٹرانزیشنل حکومت بنی، لیکن 2021 میں 2 جرنیلوں نے مل کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ جرنیل تھے جنرل عبد الفتح البرہان، جو کہ سوڈان کی فوج SAF کے سربراہ تھے، اور ان کے نائب ریپڈ سپورٹ فورسز یا RSF کے سربراہ جنرل حمدان دگالو، جنہیں حمیدتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن پھر جنرل برہان اور جنرل دگالو کے درمیان اختلافات سامنے آنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے درمیان لڑائی پورے ملک میں پھیل گئی۔
خیر، جس دن ICC میں علی کشیب کو سزا سنائی جا رہی تھی، ٹھیک اسی روز سوڈان وٹنس پروجیکٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ شمالی سوڈان میں سوڈانی آرمڈ فورسز SAF کے جنگی جہاز رہائشی علاقوں، مارکیٹس اور سکولز پر بم گرا کر غیر مسلح شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ 2 سال کی شدید لڑائی اور دسیوں ہزار ہلاکتوں اور تباہی کے بعد اب بھی دونوں میں سے کوئی ایک فریق واضح طور پر یہ جنگ جیتتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کبھی SAF کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے تو کبھی RSF کا۔ انفیکٹ ماہرین کہتے ہیں کہ جنوبی سوڈان کے الگ ہونے کے بعد اب ایک بار پھر یہ خطرہ پیدا ہونے لگا ہے کہ ملک پھر سے تقسیم ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی بارے میں جنوبی افریقہ میں مقیم سوڈانی پروفیسر اور مصنف ڈاکٹر امیرہ عثمان سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ سوڈان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ میں اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہوں کہ سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دنیا کے دوسرے حصوں میں ہونے والے دیگر تنازعات سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ اس کے متعلق بہت آسان تجزیہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ 2 جرنیلوں یا 2 دھڑوں کے آپس میں لڑنے کے بارے میں ہے، لیکن اسے زیادہ پیچیدہ جغرافیائی سیاسی حقیقت کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ سوڈان میں اس وقت جو یہ خون ریز جنگ جاری ہے، اس میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ بظاہر دنیا کی اس میں دلچسپی نہیں ہے؟ میرے خیال میں خطے میں عدم استحکام سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور میں یہ کہنے کی جسارت بھی کروں گی کہ میں یہ مانتی ہوں کہ اس میں نسلی عنصر بھی موجود ہے۔ آپ کا تعلق سوڈان سے ہے، آپ کا خاندان اب بھی وہاں رہتا ہے، ہمیں وہاں جو اس وقت حالات ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کا جو تجربہ رہا ہے پچھلے 2 سال کا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ہمارا علاقہ خرطوم میں زمین کی ایک تنگ پٹی پر واقع ہے۔ یہ پٹی 15 کلومیٹر چوڑی ہے، جو کہ نیلے اور سفید نیل کے سنگم پر واقع ہے۔ یہیں قومی ہوائی اڈہ اور فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جسے اپریل 2023 میں جنگ شروع ہونے پر سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا تھا۔ آخری رپورٹ جو ہم نے اپنے علاقے کے بارے میں سنی وہ ایک پڑوسی کے بارے میں تھی جس کے پاس کچھ مور تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ پڑوسی ابھی تک زندہ ہے یا مارا گیا، لیکن ایک گارڈ نے جو وہاں موجود تھا ہمیں بتایا کہ ملیشیا کی فورسز نے اس کے موروں کو مار کر کھا لیا تھا۔ ہمارا علاقہ یا نیبرہڈ ایک مربوط کمیونٹی کے طور پر اب موجود نہیں، یہ اب محض ایک واٹس ایپ گروپ ہے۔ اسی طرح کی ایک کہانی میرے شوہر کے گاؤں کی بھی ہے، جو نیلے دریائے نیل پر خرطوم سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ 100% اجڑ گیا تھا۔ ایک ہی دن میں میرے شوہر کے 7 رشتہ داروں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا، اور ان ہلاکتوں کے 1 ہفتے سے بھی کم عرصے کے بعد سب لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حال ہی میں RSF نے سوڈانی فوج کے مضبوط قلعے الفاشر شہر پر قبضہ کر لیا، جو کہ دارفور کے مغربی خطے میں واقع ہے۔ اس طرح اگر سوڈانی افواج کا کنٹرول اب مرکزی ریاستوں اور مشرقی اور شمالی سوڈان پر ہے، تو RSF اور اس کے اتحادیوں کا قبضہ مغربی دارفور اور سوڈان کے ایک بڑے حصے پر ہے۔ درمیان میں 500 کے قریب قبائل ہیں جن کی وفاداریاں کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ گزشتہ 2.5-3 برس سے جاری اس خونریز لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ انا کی لڑائی ہے، پاور کی، یا ریسورسز کی؟ I think it's a war about power. General Hameti is a very ambitious man. میرے خیال میں یہ طاقت کی جنگ ہے۔ جنرل حمیتی بہت کچھ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے شخص ہیں۔ ویسے ان کا تعلق اونٹ چرانے والے ایک عام سے خاندان سے ہے۔ اس کے بعد وہ جنجوید کے کمانڈر بن گئے، پھر RSF کے سربراہ، جو ایک طاقتور نیم فوجی فورس ہے۔ اب وہ ایک امیر تاجر ہیں۔ وہ موافق موقعوں کو استعمال کرتے ہوئے شاید سوڈان کے سب سے امیر شخص بن گئے ہیں۔ جنرل برہان اسٹیبلشمنٹ کے رہنما ہیں، اسٹیبلش سوڈانی فوج، جس کا تعلق اقتدار سے بھی ہے کیونکہ فوج 30 سال تک ملک پر قابض تھی۔ اقوام متحدہ نے بار بار کہا ہے کہ سوڈان کی جنگ نے دنیا کے بدترین انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کے کئی حصوں کو قحط کا سامنا ہے اور RSF امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ ییل یونیورسٹی کی ایک تازہ تحقیق کے مطابق RSF الفاشر کے شہر میں میس کلنگز یا اجتماعی قتل کے واقعات پر پردہ ڈالنے کے لیے قتل شدہ افراد کو دفنانے اور جلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ییل ہیومینیٹیرین ریسرچ لیب نے سیٹلائٹ امیجز کے تجزیے کے بعد کہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ RSF نے الفاشر پر قبضے کے بعد 10,000 لاشوں کو دفنا یا جلا دیا ہے۔
BBC کی رپورٹس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ RSF کے جنگجو نہ صرف لوگوں کو باندھ کر گولیاں مارتے ہیں بلکہ ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کرتے ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا تاثر سوڈانی فوج کے متعلق بھی ہے، جس پر الزام ہے کہ اس کے جنگی جہاز نہتے شہریوں پر بے دریغ بمباری کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں جانیں جا چکی ہیں۔ الفاشر دارفور میں ہے۔ یہ ساحل کے علاقے کے انتہائی اہم موڑ پر ہے۔ اس کا محاصرہ تقریباً 18 ماہ تک جاری رہا۔ ملیشیا نے حقیقی طور پر اس کے گرد ایک دیوار بنا رکھی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کو مار ڈالا جنہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، اور وہ وہاں دوسرے لوگوں کو خوراک لانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اور چونکہ یہ شہر اب ملیشیا کے قبضے میں ہے، اس لیے کئی پناہ گزین کیمپوں کے منتظمین جہاں الفاشر کے مہاجرین آتے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کیمپوں میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں اب اضافہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ الفاشر کے لوگ کہاں گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بدترین انسانی بحران سوڈان میں پچھلے 2.5 سال سے زیادہ عرصے سے جاری اس جنگ کا نتیجہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں غیر ملکی اداکاروں کی شمولیت، جو جنگ میں شامل فریقین کو سیاسی اور عسکری مدد فراہم کرتے ہیں، اس جنگ کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق سوڈان کی فوج کو مصر، ترکی، ایران، روس اور ایریٹریا جیسے ممالک کی مدد حاصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بھی سوڈان کی فوج کو ہتھیار بیچے ہیں۔ ویسے تو حکومت پاکستان نے بار بار سوڈان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور فریقین کو مذاکرات اور سفارتکاری کی مدد سے حل تلاش کرنے کی تجویز دی ہے، لیکن اکتوبر 2025 میں پاکستان اور سوڈانی فوج نے $230 ملین کے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جس میں پائلٹس کی تربیت، ڈرونز، بختربند گاڑیوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ فوجی ساز و سامان کی مشترکہ مرمت اور پیداوار شامل تھی۔ اپریل 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سوڈانی فوج کے کمانڈر جنرل عبد الفتح البرہان نے پہلا غیر ملکی دورہ مصر کا کیا۔ قاہرہ پر سوڈان کی فوج کی حمایت کا تازہ ترین الزام 5 نومبر 2025 کو اس وقت لگایا گیا جب ریپڈ سپورٹ فورسز نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی اڈوں سے اڑنے والے ڈرونز نے دارفور کے علاقوں کو نشانہ بنایا تھا۔ مصر نے اس سے قبل جنگ میں براہ راست ملوث ہونے کی تردید کی تھی۔ اگر کسی ملک کی اس جنگ میں کسی نہ کسی حوالے سے ملوث ہونے کی سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے تو وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ اس پر ریپڈ سپورٹ فورسز کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس نے جنگ کے آغاز سے اب تک RSF کو ہتھیار، طبی آلات اور دیگر اقسام کی مدد فراہم کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی طرف سے تصدیق شدہ متعدد رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے چاڈ، جنوبی سوڈان، لیبیا، سینٹرل افریقن ریپبلک اور صومالیہ کے راستے ریپڈ سپورٹ فورسز کو جنگی گاڑیاں، ڈرونز اور دیگر بھاری ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ فروری 2025 میں کینیا نے ایک اعلیٰ سطحی سیاسی تقریب کی میزبانی کی، جس کے دوران ریپڈ سپورٹ فورسز نے اپنی حکومت تشکیل دی۔ اس کے بعد سوڈانی فوجی حکومت نے نائروبی سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ وہاں بیرونی طاقتیں بھی ہیں، ان میں سے کچھ کو وسائل میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، خاص طور پر متحدہ عرب امارات، جس پر RSF کی پشپناہی کا الزام ہے، جس کا وہ بہت زیادہ ثبوتوں کے باوجود انکار کرتا ہے۔ وہ دراصل افریقہ میں بندرگاہیں اور زرعی زمین حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ سوڈان کے ساتھ ریڈ سی کا 400 میل کا ساحل ہے، یہ زرعی لحاظ سے بہت امیر ہے۔ دونوں فریق سونے کا کاروبار کرتے ہیں۔ میرے خیال میں حمیدتی کے پاس سونے کی سب سے بڑی کان کا کنٹرول ہے۔ فوج بھی سونا برآمد کرتی ہے۔ ایک بین الاقوامی عنصر بھی ہے کیونکہ دونوں فریقوں کو بیرونی طاقتوں کی پشپناہی حاصل ہے، اس لیے پراکسی وار کا عنصر بھی موجود ہے۔ ترکی نے باضابطہ طور پر غیر جانبدارانہ موقف اختیار کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی سوڈانی فوج کو ڈرونز فراہم کیے ہیں، جن کا خرطوم سمیت مرکزی علاقوں میں ریپڈ سپورٹ فورسز کی شکست میں کلیدی کردار رہا ہے۔ امریکی نیوز ادارے بلومبرگ نے اکتوبر 2024 میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران اور روس نے بحیرہ احمر کے ساحل پر فوجی اڈوں کی تعمیر کے حوالے سے سوڈانی فوج کے کمانڈرز سے بات چیت کی ہے۔ ایران نے اس رپورٹ کی تردید کی، لیکن روس نے فروری 2025 میں سوڈان کی فوجی حکومت کے ساتھ ایک بحری اڈہ قائم کرنے کا معاہدہ کیا۔ دیکھیں، اب تک علاقائی اور بین الاقوامی قوتیں سوڈان میں ایک مستقل جنگ بندی تک پہنچنے میں ناکام رہی ہیں۔
فوج کا اصرار ہے کہ RSF تمام شہری علاقوں سے نکل جائے اور غیر مسلح ہو، اور RSF کا موقف ہے کہ فوج کے مطالبات امن کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ویسے تو اب تک سوڈان میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی ہے، لیکن ریسنٹلی صدر ٹرمپ نے، جو کہ آج کل اپنے آپ کو جنگیں رکوانے والا صدر کہتے ہیں، نومبر کے اختتام پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ایک ملاقات کے بعد سوڈان کی جنگ پر کام کرنے کی حامی بھری تھی۔ سوڈان کی جنگ اقتدار، وسائل اور شاید انا کی جنگ تو ہے ہی، لیکن اس سب سے بڑھ کر یہ ایک ہولناک انسانی بحران، ایک المیہ ہے جو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے پیش آ رہا ہے۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں، کروڑوں داؤ پر لگی ہیں اور پورے خطے کا استحکام بھی۔ شاید سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ فی الحال اس جنگ کے کم ہونے، ختم ہونے کے نہ تو کوئی آثار نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص کارآمد کوششیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک اس جنگ کو ختم کرنے کی بات ضرور کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دونوں فریقوں کو ہتھیار بھی بیچ رہے ہیں اور ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کئی ممالک کی نظر سوڈان کے قدرتی وسائل پر بھی ہے، اور حالات اگر مزید بگڑ گئے تو سوڈان کو شاید پھر ایک بار پارٹیشن یا تقسیم کا سامنا ہو۔ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سوڈان کو لیبیا جیسے حالات کا سامنا ہے، جہاں ایک ساتھ 2 حکومتیں چل رہی ہیں۔ فی الحال سوڈان کے پہلے سے پریشان حال عوام کے دن بدلتے نظر نہیں آ رہے، جو بے گھر ہو کر دوسرے ممالک میں سر چھپائے کسی معاوضے کا انتظار کر رہے ہیں۔